میری اور امی چند کی خیر باتیں ہی تھیں، لیکن 12 جنوری کو بی بی کی بارات سچ مچ میں آ گئی۔ جیجا جی رام پرتاپ کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتا چکے تھے کہ وہ بڑا اچھا لڑکا ہے، اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر ممپتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 تاریخ کی شام کو بی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بے زارو قطار رو رہی ہے، امی چند آنسو بہا رہا ہے اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، آج زمین کچھ میرے پاؤں نہیں پکڑتی، میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے، منشی جی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ تو بی بی پچھاڑ کر گر پڑی، اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، یہ کیا ہوا بیٹا، اٹھو، یہ تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے، اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔ بی بی اس طرح دھاڑے مارتے ہوئے داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، قرۃ العین، میں تیرا گناہ گار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا، تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کر دے گی اور شاید برخوردار رام پرتاپ بھی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا خجل سر تمہارے سامنے خم ہے۔ یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے کتنے سارے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا، منشی جی آپ فکر نہ کریں، میں بیٹی کو کریمہ پڑھا دوں گا۔ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، کریمہ تو یہ پڑھ چکی ہے، گلستان بوستان بھی ختم کر چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس پر وہ ہنس کر بولے، ساری گلستان تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی آگے گزر جاتا تھا۔ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے۔ بی بی نے گوٹا لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اس سکھیوں کے بازوؤں میں دیوڑی کی طرف چل پڑی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر کہا، یہ لو، یہ بھی رو رہا ہے، دیکھو ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ او گولو، او مردم دیدہ، تجھے کیا ہو گیا جانے پدر، تو کیوں؟ اس پر ان کا گلا رند گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہو گئے۔ بارات والے تانگوں پر سوار تھے، بی بی رتھ میں جا رہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں، اور ہمارے درمیان داؤ جی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھاتے اور کہتے، لاہول پڑھو بیٹا، لاہول پڑھو، اور خود آنکھوں پر رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔ رانو ہمارے محلے کا کثیف سا انسان تھا، بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی۔ وہ باڑہ جس میں نے ذکر کیا اسی کا تھا۔ اس میں 20-30 بکریاں اور گائیں تھیں جن کا دودھ صبح اور شام رانو گلی کی بغلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یوں ہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈتا جے رام جی کی کہہ کر سلام کیا کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا بھی کہ وہ پنڈت نہیں ہے، معمولی آدمی ہے، کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک بڑے پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا، لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ کو چبا کر کہتا، ارے بھائی، جس کے سر پر بودی چٹیا ہو وہی پنڈت ہوتا ہے۔ چوروں یاروں سے اس کی آشنائی تھی، شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا تھا اور گندی اور فحش بولیوں والا مشاعرہ۔ بی بی کے جانے کے ایک دن بعد جب میں اس سے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے آنکھ میچ کر کہا، مورنی تو چلی گئی، بابو اب تو اس گھر میں رہ کر کیا لے گا؟ میں چپ رہا تو اس نے جھاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا، گھر میں گنگا بہتی تھی، سچ بتا کے غوطہ لگایا کہ نہیں لگایا؟
مجھے اس بات پہ غصہ آیا اور میں تاملوٹ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضرب شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہ ہوا، لیکن وہ چکرا کر تخت پر گر پڑا اور میں بھاگ آیا۔ داؤ جی کو سارا واقعہ سنا کر میں دوڑا اپنے گھر آیا اور ابا جی سے ساری حقائق بیان کی۔ ان کی بدولت رانو کی تھانہ میں طلبی ہوئی اور وہ حوالدار صاحب نے ہلکی سی گوش عملی کے بعد اسے سخت تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد رانو داؤ جی پہ آتے جاتے طرح طرح کے فکرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا، اور واقعی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا اچھی نہ لگتی تھی، مگر وہ کہتے تھے یہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے، مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کر اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگا کر چمکاتی تھی۔ وہ میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے، اور جب میں نے دیال سنگھ میموریل ہائی اسکول سے 1 سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے، فرمایا تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کا نصیب ہوتا ہے، اور ہم سا خوش قسمت استاد بھی خال ہوگا جسے تم ایسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا۔ میں نے ان کے پاؤں کو چھو کر کہا حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کے فرمانے لگے چنت رام، ہمارے پاؤں نے چھو کر بھلا ایسے لمس کا کیا فائدہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں۔ میں اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نظر کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا۔ خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح، تم سلامت رہو۔ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی 10 سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا۔ داؤ جی گزرے ایام کی تہ میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڑی میں جا کر آواز دیتا خادم آ گیا، مستورات ایک طرف ہو جاتی تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا، ہاتھ جوڑے ان کی طرف بڑھتا، پاؤں چھوتا، پھر حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے، میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت کرتے اور پھر کہتے لو بھائی چنت رام ان گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا لو۔ میں سبز گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آ جاتا۔ کبھی فرماتے ہمیں باغ کا چکر دو، کبھی حکم ہوتا سیدھے رہٹ کے پاس لے چلو، اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے چنت رام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے۔ یہی فرماتے رہے کبھی جی چاہتا ہے کہ تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میں وضو کرنے والے چبوتے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے دیکھا تو اس کے بعد جرأت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن منہ میں چھپا لیتا اور پھر اسی سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبے کی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا تو فرماتے ہم جانتے ہیں چنت رام تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبے کی سیر کراتے، لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا پھرتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہما ہے، اور دوسرا تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں۔ حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطہ عروج ہے، یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے، اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی ایک ہما ہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کر دیا۔ جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا، اس قدر خوش ہوئے گویا مفت ہفت اقلیم کی بادشاہی نصیب ہو گئی۔ دین و دنیا کی ہر دعا سے مجھے مالا مال کیا، دست شفقت میرے سر پر پھیرا اور جیب سے 1 روپیہ نکال کر انعام دیا۔ میں نے اسے حجر اسود جان کر بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لی۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے جو کام ہم سے نہ ہو سکا وہ تو نے کر دکھایا،
تو نیک ہے، خدا نے تجھے سعادت نصیب کی۔ جنت رام تیرا مویشی چرانا پیشہ ہے تو شاہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہے، اس لیے خدا عز و جل تجھے برکت دیتا ہے، اور تجھے اور بھی برکت دے گا، تجھے اور کشائش میسر آئے گی۔ داؤ جی یہ باتیں کرتے کرتے گھٹنوں پر سر رکھ کر خاموش ہو گئے۔